السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي أن يضرب مثلا، جب ہم وقف کریں گے تو مثلاً کو مثلا پڑھیں گے۔ میں نے یہ پہلے بھی بتایا ہے ایک ویڈیو میں کہ دو زبر کی تنوین جب گول تا کے علاوہ کسی بھی حرف پر آئے تو اسے وقف کی صورت میں الف سے بدل دیتے ہیں، مثلاً کو مثلا۔ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر اگلے حرف کے اعتبار سے ہم اس کو ملائیں گے۔ ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ آئیے اب ترجمہ اور تفسیر کی جانب۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں وہ حیا محسوس کرتا یا نہیں وہ شرماتا، ان یضرب، کہ وہ بیان کرے، مثلاً ایسی مثال، ما جو۔ دراصل یہ جو آیت کریمہ ہے یہ منافقین کے اعتراض کے بارے میں نازل ہوئی۔ منافقین کا اعتراض تھا جب ان کے بارے میں دو مثالیں بیان کی گئیں، گزشتہ آیات میں ان کے احوال بیان کیے گئے، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بلند و برتر ہے، وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، بادلوں کی، مچھر کی ایسی مثال کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں وہ شرماتا، ان یضرب، کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی ایسی مثال، ما کوئی سی بھی، بعوضۃ، بعوضہ کہتے ہیں مچھر، کسی مچھر کی مثال بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان فرماتے ہیں چونکہ اس کی مخلوق ہے۔ فما فوقها، یا اس چیز سے بھی کوئی بڑھ کر ہو، یعنی کہ کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی ہو یا کوئی بڑی سے بڑی چیز ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مثال کو بیان فرمانے میں اللہ تعالیٰ کوئی حیا محسوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ جیسے چاہے اس کی مثالیں بیان فرمائے۔ فَأَمَّا، بس لیکن وہ لوگ، الذین، جو، آمنوا، ایمان لے کر آتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، انہ، بے شک وہ، الحق، سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ جو ایمان والے ہیں، کوئی بھی مثال اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں تو ایمان والے فوراً پہچان جاتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔
وَأَمَّا اور رہے وہ لوگ الذین وہ کفروا جنہوں نے کفر کیا فیقولون پس وہ کہتے ہیں ماذا کیا ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہذا اس مثلا مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے وہ اس میں جو ہے وہ عجیب عجیب طرح کی چیزیں نکالنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال کے ساتھ کثیراً بہت سے لوگوں کو ویہدی اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں بھی ایسی مثالوں کے ساتھ کثیراً بہت سے لوگوں کو وما یضل اور نہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا بھی ایسی مثالوں کے ساتھ الا الفاسقین مگر گناہ گاروں کو ہی فاسقوں کو ایسے لوگ جو فاسق ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین میں اعتراضات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں اللہ کے رسول پر اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگنی چاہیے اور ہدایت یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے کہ انسان ہدایت کے راستے کو پالے ہدایت کی طرف چل لے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان ہدایت نہیں پا سکتا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں کہ انسان کو ہدایت مل جائے اللہم یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے آمین ثم آمین آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے آئندہ سبق اگلی آیات میں انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ